اس نے میرے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا, اس نے میرے تیش میں آ کے میرے بیٹے کے سر پہ ڈنڈا مارا. جگہ جگہ سے بائٹس لی ہوئی تھی. بالکل. اس میں کچھ سیکس ایلیمنٹ بھی تھا؟ یہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. میرے بیٹے کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا, ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ بھی اس میں ڈیفینیٹلی آ جائے گی. آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ تو سامنے آ جائے گی. نہیں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے, میں ایسا کچھ نہیں چھپا رہی تھی. 4 لاکھ روپیہ اور 3 تولہ سونا تھا. اچھا. انہوں نے وہ لیا مجھ سے. اب جب لاہور ہی مجھے لے کے آئے تو انہوں نے میرا سارا جو بھی پیسے وغیرہ تھے وہ لے لیے اور مجھے کہتے ہیں جاب تم واپس چلی گئے. اسی اسنا میں میری مما نے اسلام آباد میں نا FIR کروا دی اس پہ. اس پولیس نے گھر پہ چھاپا مارا. یہ لوگ مجھے لے کے گھر سے فرار ہو گیا. یہ منشیات کا کام کرتے ہیں, جسم فروشی کا کام کرتے ہیں. میرے ساتھ جیسے کیس ختم کروایا یہ واپس اپنی اوقات پہ آ گئے. انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی, انہوں نے اور پیسوں کی ڈیمانڈ شروع کر دی اور یہ مجھے بھی کہتے تھے کہ میں بھی غلط کام کروں, جسم فروشی. اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے بہت بڑا. ہاں جی بالکل, میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور بالکل یہ الزامات نہیں ہے. اس ٹائم میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی کیونکہ یہ جو حمزہ لوگ تھے یہ ہمیں ڈرا دھمکا رہے تھے. ہمارے گھر پسٹلس لے کے آتے تھے. اس کے والد صاحب بھی, ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, ہم بچوں کو مار دیں گے. تو یہ فرحان شاہ اس نے یہ صرف میرا فزیکل ہونا چاہتا تھا اور یہ انتہائی گندا اور غلیظ انسان ہے. یہ عورتوں کا کاروبار کرتا ہے. میرا بیٹا زندگی میں بہت ہی کشمکش میں تھا اور اس کو اس ٹائم بھی اپنی اسی حوث کی پڑی ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور تمہاری بیٹی تم مل جائے. تو یہ مجبور تھی. میرے گھر والے کہتے ہیں تم نے ہمیں دشمنی میں ڈال دیا, تم نے ایسے کر دیا, تم نے ویسے کر دیا. میں ان کے تانوں سے تنگ آ کے میں نے خبیب الرحمان سے نکاح کرا. 4 مہینے ہمارے بہت اچھے گزرے. یہ پچھلے 3 مہینوں سے میرے بچے پہ تشدد کر رہا ہے کہ یہ جو درندے تھے ان کے ہاتھوں میں چڑھ گئی. پہلا بھی درندہ نکلا, دوسرا بھی ہے. ابھی بھی آپ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مدعی اب صرف اس لیے بند رہے ہیں کہ یہ لالچی لوگ ہیں اور یہ میرے بیٹے کے مرنے پہ پیسے کمانا چاہتے ہیں. فرحان شروع سے مجھ پہ گندی نظر تھی, کسی کے لیے ہراس کیا اس نے مجھے کافی. فرحان شاہ نے؟ ہاں جی فرحان جو شاہ مقدمہ کا مدعی بنا آپ کا. ہاں جی بالکل. پھر میں نے اس کے گھر بھی کمپلین کی کافی دفعہ. میرے پاس میسیجز کرتا تھا, مجھے فون کالز کرتا تھا اور جتنی دفعہ میں نے اس کو بلاک کیا نمبر بدل کے مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین, چند روز پہلے آپ کو ایک خبر سننے کو ملی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ڈنڈا مارا اور سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. میرے ساتھ اس وقت اس شفاق درندے کی جو اہلیہ بیٹھی ہیں, جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی 3 جون کی بات. کچن میں کھانا بنا رہی تھی, تب مجھے آواز ہے اس نے میرے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا. اندر کمرے میں گئی, میں نے کہا تم نے میرے بیٹے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا. ہماری لڑائی زیادہ ہو گئی اور اس نے میرے تیش میں آ کے میرے بیٹے کے سر پہ ڈنڈا مار دیا اور میرا بیٹا وہی موقع پہ بے ہوش ہو گیا. اس کو پھر میں ہاسپٹل لے کے گئی ہوں اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا. کتنے دن بچہ ہاسپٹل میں رہا؟ 8 دن. ابھی 7 مہینے پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا. 7 ماہ پہلے نکاح ہوا اور بچہ یہ اس کا ستیلا باپ تھا. میرے بچے پہ تشدد کرتا تھا. ہمارا لڑائی جھگڑا بھی گھر میں اسی بات پہ ہوتا تھا کیونکہ وہ میرے بچے کو مارتا تھا. چونکہ میں جو میری پہلی شادی تھی وہ میرے ماں باپ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی اور یہ جو دوسری شادی تھی یہ بھی ان کی مرضی کے خلاف ہی ہوئی تھی. میرے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے میں اس کے جو ظلم تھے وہ برداشت کر رہی تھی. پر میں نے کافی دفعہ آواز اٹھائی ہے, میں نے مدد لینے کی بھی کوشش کی ہے پر کسی نے میری مدد نہیں کی. جس طرح کی اس کی زخموں کی وہ ہم نے دیکھے ہیں, جگہ جگہ سے بائٹس لی ہوئی تھی. اس میں کچھ سیکس ایلیمنٹ بھی تھا؟ یہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پر میرے مطابق ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں, آپ ماں ہیں. ہاں جی. آپ نے ایسی کچھ چیز دیکھی ہوگی؟ نہیں, میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا. کتنی عمر تھی بچے کی؟ 3.25 سال. کیا دشمنی تھی اس کی؟ یہ تو ابھی تک پولیس کو بھی اس نے نہیں کلیئر کیا کہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ میرے بیٹے کو مارتا تھا. میں نے بھی کافی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس نے نہیں بتایا. الٹا جب بھی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اس کے حق میں بات کرنے کی کوشش کی اس نے مجھے بھی مارا ہے. آپ کی ایک بچی بھی تھی؟ ہاں جی. اس کے ساتھ بھی یہی سلوک؟ نہیں, اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں. اس کو کبھی اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, نہ کبھی مارا اس کو. کتنی عمر تھی بچے کی؟ 4 سال. جو میرے پہلے شوہر ہیں محمد عاطف, ان سے میری انسٹاگرام پہ بات چیت شروع ہوئی اور وہاں سے انہوں نے مجھے ٹریپ کیا. مجھ سے میرے جو اپنی ذاتی سیونگ تھی 4 لاکھ روپیہ اور 3 تولہ سونا تھا. اچھا. انہوں نے وہ لیا مجھ سے. اب ان کی ماں بہنیں سارے مجھے وہاں لینے آئے اسلام آباد اور وہاں سے مجھے یہاں لاہور لے آئی. جب لاہور ہی مجھے لے کے آئے تو انہوں نے میرا سارا جو بھی پیسے وغیرہ تھے وہ لے لیے اور مجھے کہتے ہیں جاب تم واپس چلی جاؤ. جس دن میں گئی ہوں اسی دن سے مجھ سے پیسے لیے اور مجھے کہتا ہے تم واپس چلی جاؤ. اچھا. ہاں جی. پھر میں یہاں پہ واپس آئی. اس کے بعد میں نے منتر ڈر لے کیا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو, میں کہاں جاؤں گی, میں بے سہارا ہوں اب. تو اس کے منتر ڈر لے
کرنے کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کیا, اور جب نکاح کیا تب تک اس کے پاس میرے پیسے رہے, جو کچھ رہے میرے صحیح رہا. اسی اسنا میں میری مما نے اسلام آباد میں نا FIR کروا دی اس پہ. اس نے میری بیٹی کو گواہ کیا, اور جو اس نے چوری کروائی تھی وہ سب اس نے. ان کو نہیں پتا کہ میری بیٹی جو ہے وہ عشق میں گئی ہے بھائی؟ ہاں جی, انہوں نے مجھے ٹریپ کیا تھا. نہیں, آپ بھی تو سمجھدار تھی نا, انہوں نے ٹریپ کیا. محبت تو دونوں طرف سے تھی. ہاں جی بالکل, دونوں طرف سے تھی. اس کے خلاف FIR ہوگی, اور جتنی دیر ہمارا کورٹ کیس چلتا رہا یہ صحیح رہا ہے میرے ساتھ, کیونکہ پولیس تھی اس کے پیچھے. یہ صحیح رہا ہے. پولیس نے گھر پہ چھاپا مارا, یہ لوگ مجھے لے کے گھر سے فرار ہو گئے. اور جب یہ لوگ گھر سے فرار ہوئے تو میں ان کی خالائیں اور مطلب ان کے ریلیٹیوز کے گھر رہنے لگ گئی. اور جب وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ بہت بڑا منشیات مافیا, یہ منشیات کا کام کرتے ہیں, جسم فروشی کا کام کرتے ہیں. میرے صاحب کا شوہر, اپنی ماما سے معافی مانگی, ان کے ترلے ملتے گئے کہ کیس ختم کروایا اس کے اوپر سے. اچھا, پھر صلح ہو گئی. یہ کتنا عرصہ کیس چلا؟ یہ 6-7 مہینے. جیسے کیس ختم کروایا یہ واپس اپنی اوقات پہ آ گئے. انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی, انہوں نے اور پیسوں کی ڈیمانڈ شروع کر دی, اور یہ مجھے بھی کہتے تھے کہ میں بھی غلط کام کروں, جسم فروشی. جی, یہ مجھے بھی کہتے تھے کہ آپ بھی یہ کام کرو. پھر آپ نے کیا؟ نہیں, میں نے اس کو انکار کیا اسی بات سے, تو وہ مجھے مار پیٹ کرتا تھا. یہ شہر, یہ صرف ایک, میں اس کو الزام سمجھوں. اس کو آپ الزام سمجھ رہے ہیں, یہ مجھ پہ پیتی ہے, مجھ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. نہیں, یہ میں تو دیکھیں الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا ایک بچہ جو تھا وہ دنیا سے چلا گیا, آپ کے دوسرے شوہر نے قتل کر دیا, آپ کا شوہر اگریسو ہے, اور آج شادی کے اتنے عرصے کے بعد آپ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ مجھ سے جسم فروشی کرواتا تھا. یہ بالکل الزام نہیں ہے, یہ سارے پروف ہیں میرے پاس. اچھا, جو میں نے پولیس کو پرووائڈ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے بہت بڑا. ہاں جی بالکل, میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, اور بالکل یہ الزامات نہیں ہے. میں چاہ رہی ہوں جو مجھ پہ بیتی ہے وہ کسی اور لڑکی کو فیس نہ کرنی پڑے. اس کی اطلاع آپ نے پولیس اسٹیشن کو کسی اعلیٰ آفیسر کو دی ہے؟ ہاں جی بالکل بالکل, میں نے ان کو بتایا ہے کہ مجھے ان کے سارے ٹھکانوں کا پتا ہے, سب کچھ مجھے پتا ہے. وہ جہاں جہاں مجھے کہیں گے میں سب ان کو بتاؤں. اچھا, پھر آپ کی عاطف کے ساتھ وائنڈ اپ کس طرح ہوتا ہے, بریک اپ کس طرح ہوتا ہے؟ میں عاطف کے ساتھ رہ رہی تھی, ہمارے 2 بچے ہو گئے, زمل اور ارشمان. تو جب یہ ہو گئے تو اس کو میں نے بہت سمجھایا کہ تم یہ سارے کام ختم کر دو, ہماری بچی ہے, اس نے بڑا ہونا ہے, اس پہ غلط اثر نہ پڑے. یہ میری بات نہیں سنتا تھا, یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا, یہ گھر میں زیادہ رہتا تھا. اس کے بعد جو ہے میں نے وہاں پہ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا, ٹیچنگ کرنا شروع کر دی. میں گھر بچے ٹیوشن پڑھاتی تھی, کچھ میری مما میری ہیلپ کر دیتی تھی مجھے, اور وہ بھی جو سارے پیسے ہوتے تھے یہ مجھ سے لے لیتا تھا. اور یہ مجھے دن میں 10 دفعہ طلاق دیتا تھا, اور 10 دفعہ کہتا تھا تم میری بیوی ہو. شراب نوشی کرتا تھا, اس کو پتا نہیں ہوتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی کہ اگر تو آپ کو دن میں 10 دفعہ طلاق دیتا تھا تو وہ جو آپ پھر اس کے بعد آپ فزیکل ہوتی رہی ہیں, وہ پھر حرام کا ریزن ہے کہ تم نے کیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے اس سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی ہے, پر وہ مجھے وہاں سے نکلنے نہیں دیتے تھے. لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے پھر اس کو کہا کہ تم مجھے پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے, اس نے مجھے لکھ کے دیا ہے. یہ مجھے مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیتا تھا. سارے ہمسائے سب لوگ کہتے تھے کہ آپ نے اس کو نہیں رکھنا تو آپ نہ رکھو, اس کے پیرنٹس کو اس کو دے دو. باہر کام کرواتا ہے, بچیوں سے غلط کام کرواتا ہے, یا ان کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, منشیات کا کام کرتا ہے. میری گھر کو بیٹی ہے, اس پہ غلط اثر پڑے گا. میں صرف اس لیے جو ہے نا اس سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی, اس سے الگ ہونا چاہتی تھی. میں اس سے علیحدہ ہو جاتی ہوں, میں اسلام آباد آ جاتی ہوں. اسلام آباد آنے کے بعد یہ پھر مکر جاتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دیا. اس پہ میں نے خلا کا کیس کیا. ہاں جی, اسے میں نے خلا لی. اس کے بعد جو یہ میرے ابھی موجودہ شوہر ہیں خبیب الرحمان ملزم جو ہے, یہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کرو, میں آپ کے بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا, سب کچھ کروں گا. اس دوران طلاق ہو چکی تھی؟ ہاں جی بالکل, خلا ہو گئی تھی, ہماری خلا ہو چکی تھی. اس ٹائم میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی, کیونکہ یہ جو حمزہ لوگ تھے یہ ہمیں ڈرا دھمکا رہے تھے. ہمارے گھر پسٹلس لے کے آتے تھے, اس کے والد صاحب بھی, ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, ہم بچوں کو مار دیں گے, تمہیں مار دیں گے, ایسے کریں گے ویسے کریں گے. تو میں مجبور تھی. میرے گھر والے کہتے تم نے ہمیں دشمنی میں ڈال دیا, تم نے ایسے کر دیا, تم نے ویسے کر دیا. میں ان کے تانوں سے تنگ آ کے میں نے خبیب الرحمان سے نکاح کر لیا. جب میرا خبیب الرحمان سے نکاح ہوا تو شروع کے 7 مہینے ہو گئے ہمارے نکاح کو. 4 مہینے ہمارے بہت اچھے گزرے. یہ پچھلے 3 مہینوں سے میرے بچے پہ تشدد کر رہا تھا, اس کی وجہ سے ہماری لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. جب آپ کی عاطف سے علیحدگی ہو جاتی ہے, خلا ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, آپ اسلام آباد چلی جاتی ہے, ہاں جی, تو اس کے ساتھ رابطہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ اس کے گھر کس طرح سے جاتی ہے؟ اس کے گھر میں نہیں جاتی, اس کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھ سے نمبر پہ کانٹیکٹ کرتا ہے, مجھے میسج کرتا ہے, کال کرتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ میں اسلام نے شادی کی اجازت دی ہوئی ہے, میں آپ سے شادی کروں گا اور میں آپ کو اچھی بچوں کی پرورش کروں گا, ان کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا. میں نے اپنے بچوں کی خاطر کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے, اس سے میں نے نکاح کر لیا. اپنی والدہ سے مشورہ کیا دوبارہ؟ نہیں. آپ غلطی پہ پھر غلطی کر گئی؟ ہاں جی, یہ قصور ہے میرا کہ یہ جو درندے تھے ان کے ہاتھوں میں چڑھ گئی. پہلا بھی درندہ نکلا, دوسرا بھی درندہ نکلا. آپ کی غلطیوں کی سزا آپ کی اولاد کو, آپ کے اس خوبصورت ننھے معصوم بچے کو بھگتنی پڑی. یہ صرف میری غلطی نہیں تھی اس میں. اگر پہلا شوہر میرا اچھا نکلتا, اس کی یہ اپنی سگی اولاد تھی, اگر وہ اچھا نکلتا مجھے آگے سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی, کیونکہ میں نے گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی, پہلے اپنے پورے خاندان کے خلاف جا کے شادی کی تھی. اس کا کام تھا یہ مجھے بھی سپورٹ کرتا, میرے بچوں کو بھی
सपोर्ट करता, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा इसने मुझे और मेरे बच्चों को हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे जलील किया। जब मेरी खुला हुई है, मैंने वहाँ पे जज साहब को भी बताया कि ये जो है हमें धमकियां देते हैं, इनके घर वाले हमारे पास पिस्टल लेके आते हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। मैंने सब कुछ उनको मेंशन किया। लेकिन जब आपके बच्चे पर तशद्दुद करता है, इतना तशद्दुद करता है कि वो देखकर एक आम आदमी, मेरे जैसे आदमी का भी दिल लर्ज जाता है। हाँ जी, ऐसा ही है। पूरा जिस्म एक जैसे हवस परस्त होता है, बिल्कुल को चक्कियां काटता है, पूरा जिस्म काट जाता है। तो आप उफ तक नहीं करती? उफ तक हमारी बहुत लड़ाई झगड़े हुए। मेरे बैग पे सपोर्ट नहीं थी। मैं अपनी मम्मा के पास वापस इस्लामाबाद जाना चाह रही थी। मैंने इसी असना में मैंने जॉब भी की, सिर्फ इसीलिए कि मेरी से जान छूट जाए, मैं जॉब करूं और मैं इससे अलहदा हो जाऊं। अभी ये आपका जो बयान है, अभी भी आप किसी को बचाने की कोशिश कर मैं रही हैं? बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ मैं मुद्दईया हूँ केस की, मैं ये चाहती हूँ कि जिसने मेरे बच्चे पे जुल्म किया उस सब लोगों को सजा मिले, उन सबको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आप नहीं समझती, आप एक औरत भी हैं, वो आपका बच्चा भी था, उसकी जो जिस्म की कंडीशन थी, उसके साथ कोई हवस वाला मामला, कुछ इस तरह का मामला भी बच्चे के साथ हुआ जिसको आप अभी तक छुपाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं छुपा रही। जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने सब पुलिस को बताई। उसके अलावा मेरे बेटे का पोस्टमार्टम भी हुआ। ऐसी कोई बात होगी तो वो भी उसमें डेफिनेटली आ जाएगी। आप झूठ बोलेंगे तो वो तो सामने आ हाँ जाएगी। जी, बिल्कुल वो उसमें क्लियर हो जाएगी और मैं चाहती हूँ उसको उसकी सजा मिले। आपका बच्चा जो है वो आतिफ का भी बेटा था, आपका भी बेटा था, उसके साथ इतना घिनौना अमल किया गया। बिल्कुल। उसके बाद आपने आतिफ को राता किया कि आतिफ मुझे मुसलसल डरा धमका रहा था। ये मुझे कहते थे हमने तुम्हारे बच्चे भी मार देने हैं, तुम्हें भी मार देना है, ये सब कुछ ये करते थे। अच्छा, आतिफ के साथ हमारी बात हुई, जो आपका साबका शौहर था, आपके बच्चे का बाप था, वो तो जितनी देर मेरी उसके साथ बात हुई है वो रोता रहे, वो चीखता रहे, बेसिकली चिल्लाता रहे। वो तो बिल्कुल वो बेसिकली अब केस का मुद्दई बनना चाह रहे हैं क्योंकि वो इंतहाई लालची लोग हैं। नहीं, मदई तो देखिए, मदई तो आपको बनना चाहिए था। एक इस सारी आपकी कहानी में एक कैरेक्टर है फरहान शाह। बिल्कुल, फरहान शाह। वो मदई मुकदमा क्यों बना? वो मुद्दई मुकदमा इसलिए बना क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेके आई हूँ, मैं घर पे मौजूद नहीं थी। इन्होंने पीछे से 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया है। अच्छा। और ये इन्होंने मुद्दई बनने की कोशिश की है इसमें, हालांकि ना ये वाकई पे मौजूद थे। इन्होंने बस मेरे बेटे के मुंह से सुना है कि बाबा ने सर पे डंडा मारा। बेटी ने कहा? हाँ जी, मेरी बेटी ने SHO साहब को बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि बाबा ने सर पे डंडा मारा। ये मुद्दई अब सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि ये लालची लोग हैं और ये मेरे बेटे के मरने में पैसे कमाना चाहते हैं। फरहान की शुरू से मुझ पे गंदी नजर थी, उसकी मुझ पे गंदी नजर थी। उसको पता था मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते। अच्छा। और वो इस बात का फायदा उठाना चाहता था। फिजिकली हरास किया उसने मुझे काफी। फरहान शाह ने? हाँ जी, फरहान जो मुकदमा का मुद्दई बना आपका? हाँ जी, बिल्कुल। कोई ब्लड रिलेशन भी था आपका उससे? बिल्कुल, कोई ब्लड रिलेशन ना मेरे बेटे से था ना मुझसे था उसका। फिर मैंने इससे घर भी कंप्लेन की काफी दफा। मेरे जो हस्बैंड जो अंदर हवालात में, उनको भी इस बात का पता था कि मुझे हरास कर रहा है। इस वाकये का मुद्दई बना है। उसके बाद जो है पुलिस ने इसका बयान रिकॉर्ड किया है, मतलब ये गवाह बना है। हालांकि ये वहाँ मौके पे मौजूद नहीं था, ये गवाह बना है उस चीज का। और उसके बाद इसने अगले दिन सुबह मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कहता है अगर तुम अपने हस्बैंड को बाहर निकलवाना चाहती हो और मैं अपनी बेटी लेना चाहती हो तो तुम अपने पहले से मुझसे पैसों की डिमांड की। जब मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है तो इसने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये फरहान शाह इसने ये सिर्फ मेरा फिजिकल होना चाहता था और ये इंतहाई गंदा और गलीज इंसान है। ये औरतों का कारोबार करता है। मेरा बेटा जिंदगी में बहुत ही कश्मकश में था और इसको उस टाइम भी अपनी इसी हवस की पड़ी हुई थी कि मैं अपनी हवस का शिकार बना लूं। मुझे आपके शोहर को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है? हाँ जी। बेटी आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन में चली जाती मुझे है? इसने नहीं बताया कि मेरी बेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास है। इसने कहा तुम्हारी बेटी को मैं लेके आऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे पता था बेटी इसके घर है। आपने फिर ख्वाहिश पूरी की उसकी? बिल्कुल भी नहीं। इसी बात का तो बदला लिया उसने मुझसे और मुझे गंदा करने की कोशिश की है। नाजिबा मैसेजेस करता था, मुझे फोन कॉल्स करता था और जितनी दफा मैंने उसको ब्लॉक किया नंबर बदल के मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। इसका और आपके जो घर था वो कितनी दूर? ये हमारे नेबर से हमारा फ्लैट नीचे था, ये ऊपर वाले फ्लैट में। यानी एक ही बिल्डिंग में थे? हाँ जी, हम एक ही बिल्डिंग में रहते। ये जब भी मैं कहीं आती जाती थी, बाहर आती थी, कहीं भी जाती तो ये मुझे हरास करने की कोशिश करता था और मैंने इसके घर भी कंप्लेन की है काफी दफा इस बात की। और ये एक लड़की है जो उसके साथ घर में रहती है, उसके 4 बच्चे हैं। अच्छा। और वो बगैर निकाह के साथ रहती है, उसके पहले हस्बैंड से डिवोर्स भी नहीं हुई। जो ये खुद है वो सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। मेरे पास निकाहनामा मौजूद है, जो मेरे मौजूदा हस्बैंड के साथ निकाह हुआ मेरा, वो सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। और मैंने अपने खुला के डॉक्यूमेंट्स, अपना निकाहनामा, सब कुछ मैंने पुलिस को प्रोवाइड किया। बहुत शुक्रिया शहर। ये थी मेरे साथ मौजूद उस मासूम बच्चे की जो वालिदा शहर, जिसको उसके वालिद ने तशद्दुद किया और उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। पुलिस इस पर भी तहकीकात कर रही है। पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है हमारे, उमर फारूक साहब और सर अफजाल, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
اور میں ان کی کارروائی سے بالکل مطمئن ہوں. اور مجھے سیکورٹی تھریٹس مل رہی ہیں میرے سابقہ شوہر سے بھی, اور جو میرے موجودہ شوہر ہیں ان کے گھر والے بھی مجھے تھریٹس کر رہے ہیں, اور مسلسل مجھے جو ہے میسیجز کر رہے ہیں, تھریٹنگ میسیجز کر رہے ہیں مجھے. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا کیس واپس لے لوں اور میں اس کو معاف کر دوں. کہ میں بس بار بار اسٹامپ پیپر لے کے آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں آپ اس پہ سائن کر دو, اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا. یہ جو بھی ہوا, یہ حادثہ ہوا, میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا. میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے, اس کو پھانسی کے پندے تک پہنچایا جائے اس کو. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے شوہر کے پیار میں, محبت میں, اس کی باتوں میں آ کر پھر اس کو معاف کر دیں. بالکل ایسا نہیں. میں نے تو خلا کا کیس دائر کیا ہوا ان کے ساتھ. میں بالکل اپنے بیٹے کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں, اور مجھے بس انصاف چاہیے. مجھے بس انصاف چاہیے. میرے بیٹے کے قاتل کو, اس کے سہولت کاروں کو, جو بھی اس میں ملوث ہے, اس کو عبرتناک سزا دی جائے. یہ وہ لڑکی سحر جو ایک سوشل ایپ سے ٹریپ ہوتی ہیں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ, عشق, پیار, محبت, پھر ماں باپ کی ساری زندگی کی محبت چاہتے ہیں ٹھکرا کر عاطف کے ساتھ چلی جاتی ہے. جب عاطف بھی ٹھکرا دیتا ہے, پھر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے. پھر گھر والوں کی وہی باتیں, جب ایک لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے, شادی کرتی ہے, تو اس کو معاشرہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا. جہاں جن کے بچوں کو یہ ٹیوشن پڑھاتی تھی, اس کی کال آتی ہے, پھر دوبارہ اس کو عشق ہو جاتا ہے. لیکن وہی اس کا شہر کا عاشق اور سیکنڈ جو شوہر تھا, وہ اس کے بچے کو قتل کر دیتا ہے. کیونکہ اولاد ہمیشہ باپ ہی پالتا ہے, ماں ہی پالتی ہے. سوتیلے رشتے ہمیشہ سوتیلے ہوتے ہیں. دردناک طریقے سے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا. اس وقت تو پولیس کی حراست میں ہے. کیا اس نے انکشافات کیے, اس بارے جانیں گے ہم آئیو سے بھی, وہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے ناظرین تمام باتیں سنی, کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.